بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب اللہ ظاہر ہی ظاہر تھا تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے، پھر اللہ چھپ گیا اور آپ لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ اب بندے پر ہے کہ وہ چھپ جائے اور اللہ کو ظاہر کر دے۔ واصف علی واصف صاحب نے فرمایا کہ اگر مرنے کے بعد، اگر مرنے کا شعور مرنے سے پہلے انسان کو ہو جائے تو مرنے کے بعد ہونے والے واقعات اور انعامات مرنے سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، واصف علی واصف صاحب کی کتاب میں ایک واقعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مثنوی مانوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔ وہ واقعہ ایک بادشاہ اور ایک طوطے کی کہانی ہے۔ بادشاہ نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ بادشاہ نے طوطے کو بڑے خوبصورت پنجرے میں قید کر رکھا تھا۔ بادشاہ طوطے کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، لیکن آپ تو جانتے ہیں قید تو قید ہوتی ہے، چاہے وہ سونے کے نوالے کھلائے جائیں، چاہے اس کو اطلس کے بستروں پر لٹایا جائے، چاہے مخمل کے بستروں پر لٹایا جائے، لیکن قید تو قید ہوتی ہے۔ طوطا خوش بھی تھا، لیکن قید سے کہیں نالاں تھا کہ وہ اپنی برادری سے، اپنے لوگوں سے بہت دور تھا۔ بادشاہ طوطے سے بڑا پیار کرتا تھا، وہ پیٹس لور تھا، وہ پرندوں سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن اس نے پرندوں کو قید کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے کسی دوسرے شہر جانا تھا اور اس نے اپنے تمام گھر والوں سے پوچھا، بھائی میں تمہارے لیے کیا لاؤں کیا لاؤں کیا لاؤں۔ اسی طرح وہ طوطے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میاں مٹھو، میں سفر پر جا رہا ہوں، بولو تمہارے لیے کیا لاؤں۔ طوطے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کچھ نہ لائیں، جس شہر میں آپ جا رہے ہیں وہاں پاس ہی جنگل ہے، اور اس جنگل میں میری برادری رہتی ہے، میری برادری کے طوطے رہتے ہیں۔ آپ میری برادری کے طوطوں کے پاس جائیے گا اور جا کر میرا حال احوال ان کے سامنے پیش کیجئے گا اور کہیے گا کہ تمہارا طوطا میری قید میں ہے۔ بہرحال بادشاہ اس شہر سے نکلتا ہے اور دوسرے شہر پہنچتا ہے۔ دوسرے شہر جا کر وہ سارے کام کرنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ طوطے نے بھی اسے کچھ لانے کو کہا تھا، پیغام دینے کو کہا تھا۔ وہ جنگل میں جاتا ہے، جنگل میں طوطے ٹہنیوں پر، درختوں پر ادھر ادھر اچھل رہے ہوتے ہیں، چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ ان کو آواز دیتا ہے کہ تمہارا طوطا میری قید میں ہے، اور اس نے ایک پیغام دیا ہے۔ جب وہ پیغام دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا طوطا میری قید میں ہے اور اس نے تم لوگوں کو سلام کہا ہے، اتنی بات سننے کی دیر ہوتی ہے کہ تمام کے تمام طوطے جو درختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ بادشاہ کے لیے یہ واقعہ بڑا اذیت ناک ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سارے طوطے مر جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے بجھے دل کے ساتھ نکلتا ہے، اپنے شہر آتا ہے، اپنے گھر میں سارے لوگوں کو ان کے تحائف دیتا ہے، اور پھر طوطے کے پاس آتا ہے۔ طوطے کو کہتا ہے کہ میں تمہارے طوطوں کے پاس یار گیا تھا، اور ان کو جا کر میں نے تمہارا پیغام بھی دیا تھا، اور جب میں نے تمہارا پیغام ان طوطوں کو دیا تو وہ سارے کے سارے طوطے مر گئے تھے۔ اتنی بات سننے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ طوطا جو پنجرے میں قید تھا وہ بھی مر جاتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے۔ جب وہ گرتا ہے، بادشاہ کے لیے یہ بات اور اذیت ناک ہوتی ہے۔ بادشاہ اس کو باہر نکالتا ہے، اس کے لیے قبر کھودتا ہے، اور اس کو جب قبر کھود کر رکھتا ہے تو وہ اچانک پھر کر کے اڑ جاتا ہے، اڑ کر اوپر منڈیر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میرے طوطوں نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ اگر جینا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ دوستو، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ کہانی بیان کرنے کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ جینا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مرنے کا کانسیپٹ سمجھ لو۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر یا تو اس جگہ پہ تھا نہیں، یا
آپ کے آنے سے پہلے اس کے دروازے پر کسی اور کے نام کی تختی لگی تھی، اور آج آپ کے نام کی تختی لگی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ تختی آپ کے نام کی نہیں ہوگی، کسی اور نام کی ہوگی۔ بس زندگی ایسے ہی ہے، آج آپ کے نام کی تختی ہے، گھر آپ کا ہے، کل یہ گھر آپ کا نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد محترم واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنے گھر کے پاس سے اجنبی بن کر گزر جایا کرو، اس لیے یہ جاننے کی کوشش کیا کرو کہ یہ گھر جس گھر میں تم رہتے ہو، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، آج تمہارا ہے، کل تمہارا نہیں ہوگا۔ آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہو دوستو، کبھی بھی کسی وقت بھی ٹکٹ کلیکٹر آپ کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا آپ کی منزل آ گئی ہے، اور اگر آپ کو آپ کی منزل کا پہلے سے علم ہوگا تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ محمد عرفان اشرف لائیو بیٹھک میں آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہے، اور میں بالکل بھی اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرے دوست آر جے عمر خالد موجود ہیں۔ عمر خالد کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عمر، کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور زندگی کی خوشیوں کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور شعار میں کھا رہے ہوں گے۔ آپ کو میری آواز آ گئی؟ چاہنے والوں کی محبتوں کا شکریہ اور ان کو سلام عرض کرنا چاہوں گا۔ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، جی اور آج کا پروگرام کا آغاز آپ نے جس خوبصورت انداز میں کیا ہے، یقیناً جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے مسرت کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے اس انداز کو اور آپ کے انداز بیان کو اور آپ کی جو محبت ہے اور آپ کا جو علم ہے اس کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ویور سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آر جے عرفان آفیشیل یوٹیوب چینل اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہماری جتنی بھی جو ٹرانسمیشن ہے، جو پروگرامز ہیں، وہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج کے ٹاپک کا آپ نے آغاز آج کی اس کنورسیشن کا کیا کہ انسان کو زندگی کے لیے مرنا ضروری ہے۔ بے شک وہ اگلے جہان کی زندگی ہے، اصل ابدی زندگی وہی ہے۔ اس حوالے سے دو کتابیں میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ابو یحییٰ رائٹر ہیں، ان کی پہلی کتاب تھی قسم اس وقت کی، بہت خوبصورت ہے، یوٹیوب کے اوپر اس کی آڈیو فارم میں بھی اویلیبل ہے تمام ریکارڈنگز۔ اس کا تھوڑا سا کنسپٹ کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک کریکٹر ہے، لڑکا ہے، اور وہ مذہب سے کافی زیادہ رجحان رکھتا ہے۔ عبداللہ اس کا نام ہے، اور اس کا پالا بڑھتا ہے ایک اتھیسٹ لڑکی سے جو بالکل خدا کی ذات سے بیزار ہے، اور پھر اس کا ایک اگلا سفر شروع ہوتا ہے جس کے اندر اس خواب کے اندر اس کی ملاقات اثر سے ہوتی ہے، یعنی کہ وقت سے، اور وہ تمام انبیاء جو اس دنیا میں آئے وقت دور سے گزرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ خدا نے اپنی ذات کی کو تعارف کروانے کے لیے اور انسان کی اصلاح اور بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، اور کس طرح سے انسانوں کو سیدھا رستے پر لانے کے لیے ان کو زندگی دی اور ان کو تمام معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد اس کتاب کا اگلا پارٹ ہے قسم اس وقت پہلا کتاب تھی، اور دوسرا جب زندگی شروع ہوگی، اور زندگی شروع ہوگی جو دوسری کتاب ہے وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، جس میں جو عبداللہ ہے وہ انتقال فرما کر اگلی زندگی میں جاتا ہے، اور وہاں پر جو اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر۔ تو میں اسپیشلی ریکمینڈ کروں گا تمام اپنے ویورز کو بھی کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا میرے لیے آسان اس لیے ہے کہ اس کا ایکسپیرینس جو مائنڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک پریکٹس کی جاتی ہے ڈیتھ، جس کے اندر انسان اپنے آپ کو میڈیٹیشن کی حالت میں ازیوم کرتا ہے، وہ ساری کیفیت اپنے اوپر طاری کرتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے اپنی روح سے نکل کر، کہ جس طرح ایک شخص مردہ حالت میں ایک اپنے بستر مرگ پر موجود ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگلے پروگرامز کے اندر ہم جب جو اسپیشلسٹ ہوں گے، جب ان کو مائنڈ سائنسز کے اپنے
प्रोग्राम में मदऊ करेंगे तो इस टॉपिक पर स्पेशली जरूर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से की, तो उसके अंदर प्रैक्टिस की थी, लेकिन मेरी इतनी काबिलियत या इतनी महारत नहीं है कि मैं उस हवाले से बता सकूं कि ये अमल किस तरह से किया जाता है। और बाकी आप अपने हाल अहवाल सुनाएं, कैसे हैं? आज प्रोग्राम का लेट आगाज किया तो दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि आज आप लगता है नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया उमर, आपने 2 किताबों का हवाला दिया। ये किताबें ज़रूर सुनिएगा, कसम उस वक्त की और जब ज़िंदगी शुरू होगी। अबू यहया साहब की ये बहुत खूबसूरत काविश है और ऑडियो फॉर्मेट में ये किताब बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। आप इस किताब को ज़रूर सुनिएगा। अच्छा दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट का मैंने ज़िक्र किया कि मरने से पहले मरना, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि मरता वो है जिसको याद कोई नहीं करता। और मरने से पहले मरने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको मरने से पहले मरने का शऊर हो जाए तो मरने के बाद होने वाले वाकयात और मरने के बाद होने वाले इनामात आपको मरने से पहले जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इंसान जब आलम अरवाह ने, अल्लाह करीम ने इंसान को तख्लीक किया और उसके बाद इनको अस्मा सिखाए और फिर इसको दुनिया में भेजा और वो मुंतकिल हुआ आलम अरवाह से, वो अपनी माँ के पेट में मुंतकिल हुआ और फिर उसके बाद उसका इंतकाल इस दुनिया में हुआ और इस दुनिया के बाद फिर उसका इंतकाल हो जाएगा और फिर वो कुछ अरसे तक कब्र में रहेगा और फिर उसके बाद वो हमेशा हमेश के लिए जन्नत या जहन्नुम और जहां भी वो रहेगा। बहरहाल मकसद कहने का ये है कि अगर आप इस दुनिया में कोई अच्छा काम करोगे, कोई अच्छाई करोगे, मैंने पहले आपके सामने ये बात रखी कि अल्लाह जब जाहिर ही जाहिर था तो आप लोग छुपे हुए थे, फिर अल्लाह छुप गया और आप लोगों को जाहिर कर दिया। अब बंदे पर है कि वो छुप जाए और अल्लाह को जाहिर कर दिए। ये इतना बड़ा फिक्रा है कि अल्लाह जब इस पूरी कायनात में जब कुछ ना था तो इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की हस्ती और अल्लाह की जात थी। फिर अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह जाहिर था तो हम नहीं थे, हम सारे छुपे हुए थे। फिर अल्लाह छुप गया और हमें जाहिर किया कि जाओ जिंदगी में और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, भूलना नहीं कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं तुम्हारा खालिक हूं, मुझे भूलना ना। और अल्लाह जब जाहिर ही जाहिर था तो आप लोग छुपे हुए थे, फिर अल्लाह छुप गया और आप लोगों को जाहिर कर दिया। अब बंदे पर है कि वो छुप जाए और अल्लाह को जाहिर कर दे, यानी अब आप छुप जाएं। आप छुपने से ये मुराद है कि हर बात में अल्लाह को जाहिर करें, ये कायनात लोगों को बताएं कि जो मैं बोलता हूं ये मैं नहीं बोलता, मुझे एक ताकत देती है तब मैं बोलता हूं। जब आप इस कायनात का रंग देखें तो आप कहें कि ये रंग किसी और ने पैदा नहीं किया, ये मेरे परवरदिगार ने पैदा किया है। जमीन व आसमान की पैदाइश में, दिन और रात के आगे पीछे आने जाने में जलवा है बस उसी जात का जलवा, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। न कर तलाश उसको बुतों में, वो तो है बदलती हुई रुतों में। इस इतनी बड़ी कायनात और उस कायनात का जब जिसका कल के प्रोग्राम में जिक्र किया कि एक छोटी सी जमीन, उसका एक निज़ाम शमसी और उस निज़ाम शमसी का एक गैलेक्सी और गैलेक्सी के फिर क्लस्टर्स और क्लस्टर की फिर गैलेक्सीज, और इस सारी कायनात को तख्लीक करने वाला कौन है? वो अल्लाह की जात है जिसने कुन कहकर फयाकून कर दिया, इस पूरी कायनात को बना दिया। अब हमें ये चाहिए कि अगर हम ना भी ये कहेंगे तो अल्लाह की कायनात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुक्र करने का सबसे बड़ा बड़ा जिसे आप कह सकते हैं शुक्र का सबसे बड़ा हम इजहार ये कर सकते हैं कि जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बोलने के लिए जबान दी है, जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं और आंखों के साथ वो नजारा दिया है जिसको हम देख सकते हैं, जिसने आवाज को पैदा किया और आवाज को पैदा करने के साथ कान पैदा किए कि जो उसको सुनने की ताकत रखते हैं,
جس نے انسان کو ٹھیکرے سے کھنکناتی مٹی سے پیدا کیا، تو ہمیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی عمر۔ سر بہت شکریہ۔ انسان کی جو ایک لمیٹڈ لائف ہے 50-60 ایئرز میکسیمم، یہ قرآن کے اندر بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا، ذکر کیا گیا کہ انسان کو جب قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو اس کو لگے گا کہ جس طرح ایک دن یا ایک قبر جس کا ہمیں ہمیشہ جسے یاد رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کے ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ قبر کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے، وہ ایک صرف واک تھرو گیٹ ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا، اور اس کے بعد آگے ملینز ایئرز کی ایک لائف ہے جس کا سودا ہم نے اس دنیا میں اپنے کردار، اپنے اعمال اور اپنی پروردگار کی عبادت سے اور اس کے حکم کو بجا لا کر ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس حوالے سے سر مختلف جو انٹلیکچوئلز ہیں اور انفیکٹ جو دوسرے لوگ ہیں، آج ماڈرن سائنس اس بات پر بحث کر رہی ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح گزشتہ پروگرامز کے اندر ذکر کیا گیا کہ جو یہ ہماری زمین ہے اس کا کائنات کے اندر وجود نہ ہونے کے برابر ہے، اتنے اتنے بڑے سٹارز اور کلسٹرز اور گلیکسیز موجود ہیں، ہم نے اپنی دنیا کو ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا، 0.001%۔ ٹھیک ہے، اب اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب اس دنیا سے ہم جائیں گے، پوری خدا نے ہمیں صلاحیت دی، ہمیں طاقت دی، ہمیں اختیار دیا، ہمیں جوانی دی، ہمیں تمام تر وسائل سے نوازا، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جا کر ہم جب خدا کے حضور کھڑے ہوں گے تو ہم سے ایک سوال کیا جائے گا، من پربھو کا، تمہارا خدا کون تھا؟ اگر تو ہم اپنے اس زندگی میں جو ایک عارضی زندگی ہے، اگر اپنے خدا کو پہچان لیں گے، اس کی ذات کو اپنی ذات بنا لیں گے، اس کے کلام کو اپنے الفاظ، یعنی کہ ہم خدا کے حکم سے ہی بولیں گے، اس کی زندگی جو اس نے عطا کی ہے اس کے حکم کے مطابق گزاریں گے، تو اس روز خدا کے سامنے ہم پشیمان نہیں ہوں گے، ہمیں اپنی خدا کی ذات کی پہچان ہوگی اور ہم کہہ سکیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے آگے چل کر بات ہوگی، عمر کچھ بھائی، آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ عمر بھائی جی بہت سر۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی۔ ہمارے ساتھ راجہ بھائی موجود ہیں اور پروگرام میں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایک سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ عرفان بھائی آپ اتنی باتیں کیسے کر لیتے ہیں، تو میں اس سوال کا گوہر بھائی جواب دینا چاہوں گا۔ بڑی مزے کی بات میں نے اپنے استاد سے سن رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک گلاب کا باغ ہو اور اس گلاب کے باغ میں جو مٹی ہوتی ہے نا، اس مٹی سے بھی گلاب کی خوشبو آتی۔ تو ہم تو مٹی کے ڈھیلے ہیں، اور ہم تو وہ مٹی ہیں کہ جو چلیں تھوڑا بہت بولتی ہے، تو ہم ان گلابوں میں کوشش کی بیٹھنے کی، یا ان گلابوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کر چائے پلائی، اور ہم جیسے وہ جو نکمے نکارے اور مٹی کے ڈھیلے تھے، اور ان میں بھی وہ گلاب کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ اللہ کا بہت شکریہ، اور اللہ کا بہت شکر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان استادوں کا بہت شکر کہ جنہوں نے اپنے پاس بٹھا کر وہ انٹلیکچول گرومنگ کی، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا۔ ایک کتاب جو جس کا ہمیشہ سے ہم اپنی کسی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، اور آج اس موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ رونڈا بائرن کی کتابیں جنہوں نے تہلکہ مچایا، دی پاور، دا میجک، دا ہیرو، ان میں دا میجک پاور جو ہے وہ دا میجک، وہ کتاب مجھے بہت پسند ہے۔ اور وہ کتاب جو پسند اس لیے ہے کہ کتاب کا نام میجک ہے، اور یعنی جادو۔ اس نے کوئی 28
28 دنوں کی ایکسرسائزز اس کتاب میں بتائی ہیں. اس نے کہا کہ اگر آپ اپنی زندگی کو ٹریمنڈس چینج کرنا چاہتے ہو، جس میں اس نے دا سیکرٹ، دا ہیرو، دا میجک اور دا پاور، یہ کتابیں 4 امپورٹنٹ کتابیں رونڈا بائرن کی. رونڈا بائرن اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ٹریمنڈس چینج لانا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو یکسر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے اندر کے انسان کو بیسیکلی جگانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ 28 دن کی 28 ایکسرسائزز جو ہیں ان کو کیجئے. تو ایک جادو ہوگا، اور اس جادو کے ذریعے آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. اور وہ جادو کی کچھ چیزیں وہ کیا ہیں، وہ کچھ باتیں جو مجھے یاد ہیں. اتنا وقت نہیں کہ وہ 28 کے 28 ایکسرسائزز ہم بتائیں، ورنہ 28 پروگرام اس پہ ہو سکتے ہیں. مثلا رونڈا بائرن اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ آپ سونے سے پہلے اپنے پاس ایک کتاب رکھ کر سوئیں. اچھا، وہ ایک کاپی رکھ کر سوئیں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھ کر سوئیں. اب جب آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اٹھنے کے بعد آج کے دن اس کتاب میں 10 چیزوں کے بارے میں سوچیں آنکھیں بند کرنے کے بعد، اور ان 10 چیزوں کا شکریہ ادا کریں. مثلا آج میں نے صبح اٹھا، تو صبح اٹھنے کے بعد میں نے کتاب کھولی اور میں سب سے پہلے اپنے منہ ہاتھ دھویا، واش روم کی حاجت کو پورا کیا. تو پہلے جس چیز کا میرے ذہن میں تذکرہ آیا، مائنڈ میں کلک ہوئی، وہ پانی ہے. تو میں اس کتاب پہ، اس کاپی پہ اپنے لکھ لیتا ہوں واٹر، پانی. اور پھر اس کے آگے میں 3 دفعہ تھینکس یا تھینک یو لکھ دیتا ہوں. شکریہ 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 لکھ دیتا ہوں کہ پانی تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے طہارت کی نعمت عطا کی. پانی تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے فریش اپ کر دیا. اور پانی تیرا بہت شکریہ جب میں اسے پیتا ہوں اور پینے کے بعد اس کا ایک ایک گھونٹ جب میرے اندر، میرے وجود میں جاتا ہے تو مجھے یہ فریش کر دیتا ہے، مجھے یہ میری پیاس بجھاتا ہے، مجھے خون کی سپلائی کو بہتر کرتا ہے، میرے خون کی کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو پانی کا بہت شکریہ، نمبر 1. نمبر 2، آپ اس کے ساتھ اس پانی کو پیدا کرنے والی ذات کا شکریہ ادا کریں، اللہ کریم کا، یا جس کو بھی آپ اپنا گاڈ مانتے ہو. وہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ گرو ہو سکتا ہے، وہ خداوند ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس کو بھی آپ اپنا گاڈ مانتے ہو اس کا شکریہ ادا کرو کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے پانی جیسی نعمت پیدا کی، اور اگر تم پانی پیدا نہ کرتے تو میرا کیا بنتا. یا آپ ان علاقوں میں دیکھ لو جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کو کئی کلومیٹر دور جا کر پانی کو لانا پڑتا ہے، یا پانی پینے کے لیے ان کے پاس گدلا پانی ہے، پانی پیوریفائڈ نہیں ہے. اور ایون دن کہ ہم اگر اپنے شہر کی بات کریں تو ہمارے شہر کا پانی پیوریفائڈ نہیں ہے، تو پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے پانی جیسی نعمت عطا کی. پھر آپ جب آنکھیں کھولتے ہیں تو آنکھیں کھولتے ہی ساتھ گھر میں دیکھتے ہیں تو آپ کی ماں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. تو آپ اس کاپی میں ماں کا لفظ لکھیں اور ماں کے سامنے لکھیں شکریہ ماں، شکریہ ماں، شکریہ ماں، ماں تیرا شکریہ. اور کل پرسوں مدرس ڈے گزرا ہے، تو ماں کا شکریہ کہ اس نے مجھے بولنا سکھایا، ماں کا شکریہ کہ اس نے مجھے لکھنا سکھایا، اس نے مجھے تھاٹ دیے، اور ماں کا شکریہ کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اور ماں کا شکریہ کہ اس نے مجھے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی. اور پھر اس پروردگار عالم کا شکریہ کہ جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، کہ اس نے ماں جیسی نعمت مجھے عطا کی. تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، یا اللہ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے ماں جیسی نعمت عطا کی. پھر اس کے بعد آپ اپنی، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو چلیں ہم دعا کرتے ہیں، لیکن شادی بیوی کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کے سکھ دکھ کا خیال کرتی ہے، آپ کا وہ لباس ہے، آپ اس کا لباس ہیں، وہ آپ کے ہر دکھ سکھ کا خیال کرتی ہے. آپ اس کا نام لکھ لیں
کہ مائی وائف، اور اللہ کا شکر کہ اللہ نے بیوی عطا کی، اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس طرح آپ اللہ حاصل قیاس کہ آپ چیزیں گننا شروع کر دیں، یقین مانیں آپ کی قلم، آپ کے صفحے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ اس میں اضافہ کرے گا۔ اور پھر اس میں ایک ایکسرسائز اس نے یہ بتائی کہ آپ اپنے ہاتھ میں کوئی ایک پتھر چھوٹا سا وہ پکڑ لیں، اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو وہ جو اس پتھر کے اندر وہ طاقت آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو رونڈا بائرن کی کتاب کے مطابق آپ اگر سورج کا شکر ادا کریں کہ سورج کا شکریہ کہ سورج مجھے روشنی عطا کرتا ہے، اور اس اللہ کا شکریہ کہ اللہ نے سورج جیسی نعمت عطا کی، میں بول رہا ہوں، میرے اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت سے نوازا، ورنہ وہ زبان جو آج چپ ہوئی گویا دہن میں زبان نہیں، کہ یہ زبانیں جب چپ ہو جائیں گی تو پھر کون بولے گا؟ تو اللہ کا شکر کہ اللہ نے آج بولنے کی طاقت عطا کی ہے، اللہ نے خوبصورت جسم عطا کیا ہے، اللہ نے آنکھ جیسی نعمت عطا کی ہے جو دیکھتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو دیکھ نہیں پاتے، جن کی نظریں کمزور ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے جن کے کان نہیں ہیں، وہ کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے کو معدے کا مسئلہ ہو جائے، کسی کو خون کا پرابلم ہو، کسی کو پیشاب کی نالی میں مسئلہ ہو جائے، آپ یقین مانیں زندگی گزار نہیں سکو گے۔ تو رونڈا بائرن کی کتاب میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ شکر پر کتاب پڑھنا چاہو تو رونڈا بائرن کی کتاب پڑھو۔ تو یہ تو رونڈا بائرن نے کتاب لکھی دی میجک، لیکن ہمارے چونکہ وی بلیو ان اسلام اور ہم مسلمان ہیں، تو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اس میں اضافہ کرے گا۔ جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تم اس میں مزید اضافہ کرے گا۔ تو اللہ کا شکر، وہ کہتے ہیں کہ دولت کو اگر کوئی چیز آپ کے پاس رکھ سکتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو بہرحال رونڈا بائرن کی اس کتاب کا تذکرہ آ گیا، کوشش کیجئے گا اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ آڈیو فارمیٹ میں بھی یہ کتاب یوٹیوب پر اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ اس کو آپ بک فارم میں بھی لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ عمر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری باتیں سنی، کیونکہ شکر اتنی پاورفل کتاب جب میں نے پڑھی، اور یقین مانے پانی جیسی نعمت کو جب میں نے محسوس کیا تو میں 3-4 دن تک اسی حصار میں رہا کہ یار اللہ نے کیا زبردست نعمت بنائی، اور اس کائنات کو اللہ نے، اسی لیے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ جب ظاہر ہی ظاہر تھا تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے، پھر اللہ چھپ گیا اور آپ لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ اب بندے پر ہے کہ وہ چھپ جائے اور اللہ کو ظاہر کر دے۔ جی عمر۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ میرے نزدیک خدا نے ہی تمام وسائل بنائے ہیں، اور اس نے ہی ایک انسان کی مدد کے لیے دوسرے لوگوں کو وسیلہ بنایا ہے۔ خدا کی ذات کا شکر ادا کرنے سے پہلے ہمارے لیے لازم ہے کہ ان لوگوں کا بھی شکر ادا کریں، ان کا احسان مانیں جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا یا ہماری زندگی میں بہتری کے لیے کوئی بھی کردار ادا کیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ کسی دور میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اپنی جاہ و جلال کی زندگی گزار رہا تھا۔ قدرت کا کرنا اس طرح سے ہوا کہ وہ اپنی معمول کی زندگی کے مطابق بازار میں نکلا، اور گھوڑ سواری کے دوران وہ گھوڑے سے گرا، اور اس کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، اس کی جو کمر اور گردن کے مہرے تھے وہ ہل گئے۔ بہت علاج کروائے گئے، تمام جتنے بھی شاہی طبیب تھے وہ ناکام ہو گئے، اور سبھی نے کہا کہ اب یہ صرف خدا کی ذات ہی انہیں ٹھیک کر سکتی ہے۔ ایک بزرگ جو طبیب بھی تھے، حکیم تھے، ان کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ کسی شخص نے
بتایا کہ ہمارے ان کو یہ پرابلم ہو گیا ہے, وہ اس بیماری میں, اس مسئلے میں مبتلا ہے, اگر آپ کوئی بہتری کر سکیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے. وہ بزرگ اللہ والے تھے, انہوں نے بغیر کسی قرض و غائز کے, بنا کسی لالچ کے وہ بادشاہ کے پاس گئے اور طبیعت دریافت کرنے کے بعد ان کا علاج کیا اور بادشاہ صحت یاب ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کسی بھی بادشاہ نے کہا کہ بتائیں, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, اور وہاں سے چلے گئے. کافی عرصہ گزر گیا, دوبارہ جو بزرگ تھے وہ بادشاہ کے دربار میں آئے. بادشاہ نے ان کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان کو اگنور کیا اور ان کو کوئی اہمیت نہ دی, عزت نہ دی, جس کی وجہ سے وہ جو بزرگ تھے وہ کافی دل برداشتہ ہوئے. استاد بالآخر استاد ہوتا ہے. انہوں نے جاتے ہوئے شاہی دربان کو بلایا اور انہیں کچھ جڑی بوٹیاں دی کہ بادشاہ سے کہنا کہ یہ اس جڑی بوٹی کی جلا کر دھنی لینی ہے اور اس سے آپ کی طاقت میں اور آپ کی صحت میں اضافہ ہو. وہ بزرگ چلے گئے. بادشاہ کو پتا تھا کہ ان کی قابلیت یہ ہے, اور پہلی بھی جو مجھے صحت ملی ہے وہ انہی کی دین. بادشاہ نے جب وہ عمل کیا, اس کے بعد وہ دھواں لیا, جس کے بعد ان کو مسلسل چھینکیں آنے شروع ہو گئی اتنی بری طریقے سے کہ ان کے جو مہرے تھے وہ دوبارہ سے ہل گئے اور بادشاہ دوبارہ اپنے بستر پر آ گیا. اس نے اس کے بعد حکم دیا اپنے تمام جتنے دربان تھے اور جتنے جو محافظین تھے کہ اس بزرگ کو ڈھونڈ کر لایا جائے. وہ بزرگ دوبارہ نہ ملے. اس واقعہ سے شیخ سعدی نے روایت کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور کبھی کمظرف لوگوں پر احسان نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ سر آن ایئر میں آپ کو آپ کا جنم دن مبارک بات دینا چاہوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے اور آپ کا بہت اچانک شکریہ, مجھے یاد. جی آپ کا جی بہت شکریہ. سب سے پہلے ماشاءاللہ سے میری مسز مجھے برتھ ڈے وش کر چکی ہیں. وہ جب آپ پروگرام جاری تھا تو بہت شکریہ مائی وائف, اور شکریہ کہ وہ میرا بہت خیال کرتی ہے. چلیں اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے, اور اس کا بہت شکریہ خیال کہ بھی کرتی ہیں اور برداشت بھی کرتی ہیں. ہاں, تو انہوں نے سب سے پہلے ڈیورنگ جب میں وہ شکر پہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے وش کر دیا تھا. بہت شکریہ. عمر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ یار آپ نے مجھے وش کیا, اور انشاءاللہ 2-3 دن بعد ہم آپ کو بھی وش کریں گے. انشاءاللہ کمبائن سیلیبریشن کا بھی پروگرام بناتے ہیں. سر پروگرام کے اندر جو لائیو میسیجز ہیں ان کو شامل کرنا چاہوں گا. ایز یوزول گوہر پرویز صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے سب سے پہلے کمنٹ کیا. میاں افضل مغل نے سلام کہا ہے. علیزِ میاں فاطمہ آپ کا بہت میاں شکریہ. جی سر. میاں صاحب کا بہت شکریہ, اور میاں صاحب کی محبت کہ میاں صاحب نے ہمیں ہمارے کیپٹن سے ملاقات کروائی تھی. علیزِ فاطمہ نے کمنٹ کیا ہے جی بے شک اللہ پاک کے رنگ ہیں سارے, اور اس کے علاوہ بے شک اللہ پاک نے فرمایا تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. جی بالکل, قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. اور اس کے علاوہ میاں افضل مغل نے ہی دوبارہ کمنٹ کیا ہے کہ 28 پروگرام ہونے چاہیے. جس کتاب کا سر آپ نے ریفرنس دیا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ایکسرسائز ہیں انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً اس کتاب کا ذکر بھی کرتے رہیں, اور عرفان صاحب سے درخواست بھی کریں گے کہ وہ مزید جتنی روشنی ڈال سکیں اور جتنی ایکسرسائزز ہیں وہ ہمیں گوش گزار کر سکیں. گوہر پرویز صاحب کا ایک اور کمنٹ ہے, ویٹ کیجیے گا. جی گوہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ کو جنم دن کی مبارکباد دے رہے ہیں. بہت شکریہ, سب کا بہت شکریہ. سلامت رہیں, جیتے رہیں. سو یہ کمنٹ ہے, کوشچن کیا گیا روح کسے کہتے ہیں, کیا چیز ہے کہ اس والے سے نا نالج جو انہوں نے پوچھنا ہے, کوشچن کیا ہے. یہ تو مجھے ان کا کل بھی میسج آیا تھا, تو انشاءاللہ اس پہ پورا ایک پروگرام کریں گے ہم. سر ہمیں آج کوئی اور بات سر جو کرنٹ سچویشن ہے کرونا کے حوالے سے آپ کرنا چاہیں. بس آج شکر ہی ادا کریں. آج اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ دیکھیں کرونا بہت ایک
مسٹر گڈ کے نام سے شاید کسی زمانے میں ایک کہانی آیا کرتی تھی، اور وہ کہانی یہ تھی کہ وہ شخص جتنی مرضی بڑی پرابلم ہوتی تھی اس سے بھی وہ کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی نکال لیا کرتے تھے۔ تو اگر دیکھیں، اگر ہم اس وقت کرونا کی صورتحال پر ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس کے مریض بن جائیں، جیسے کہ کرنل صاحب پرسوں فرما رہے تھے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ پاک آسانیاں کرے گا، اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ گوہر بھائی نے ہمیں ایک پکچر بھیجی تھی چاند کی، اور اتنا خوبصورت چاند میں نے اپنی لائف میں لائیو نہیں دیکھا جتنا خوبصورت چاند اس دن دیکھا گیا۔ اور وہ کیسے دیکھا گیا ہے کہ پولوشن انڈیکس جو ہے، وہ جو آپ کے دنیا کا پولوشن انڈیکس کم ہوا ہے، آپ کے دھوئیں کم ہوئے ہیں، زمانہ اپنی پوری تھوڑا بہت نیچر کی طرف واپس آیا ہے۔ تو اتنا خوبصورت آج بھی اگر آپ اپنی چھت پہ چلے جائیں اور چھت پہ جا کر چاند کا نظارہ کریں، اصلی والے چاند کا، دوسرے چاند کا نہیں میں کہہ رہا، اصلی والے چاند کا اگر آپ نظارہ کریں اور ستاروں کو دیکھیں اور خدا کی قدرت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ کریم کتنا کمال کا آسمان بنایا، کتنی کمال کی رات بنائی، اور رات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور اگر اس رات کے خاموش آنگن میں آپ کی آنکھ سے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے کتنا خوبصورت چاند، کتنے خوبصورت ستارے اور کتنی خوبصورت یہ کالی رات، اور اس رات کو محسوس کرتے ہوئے اگر آپ کی اللہ کی محبت میں آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو مطلب یہ کہ کرونا کے دنوں میں بھی پازیٹیوٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ چمکتی دھوپ کو محسوس کریں۔ وہ چمکتی دھوپ کے بارے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی گوہر بھائی، میں اپنے نا کیا نام ہے عمر بھائی، میں اپنے آفس سے ایک دفعہ واپس آ رہا تھا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک شخص کو اپنے بائک پر بٹھا لیا، اور میں نے یہی دن تھے گرمی، اور آج بھی آپ کو پتا ہے بہت طوفان آیا ہے، بڑی ہوائیں چلی ہیں، اور جی ہواؤں سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، اگر آپ غور کریں کہ فصلوں کی کٹائی ہوئی ہے، یا ابھی بھی کچھ جگہوں پہ کٹائی ہو رہی ہے، بیساکھی کے میلے لگتے ہیں اور کٹائیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس دفعہ تو کرونا کی نظر ہوا، فصلیں گندم کاٹی جاتی ہے، اور گندم کاٹنے کے بعد جھکڑ چلتے ہیں اور اسی طرح آندھیاں چلتی ہیں۔ یہی دن تھے، میں اپنے آفس سے نکلا، بائک پہ تھا، میں نے بائک بورڈ آفس کے پاس کی تو وہاں پر ایک شخص مجھے ملا، اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، میں نے اس کو بٹھا لیا۔ جب میں نے بٹھایا تو میں نے اسے کہا کہ بزرگوں کتنی گرمی ہے، جب میں نے کہا نا کتنی گرمی ہے، تو انہیں کہا پتر رب دا گلا نہیں کریدا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں نے کہا بابا جی میں رب دا گلا تے نہیں کیتا۔ انہیں کہا ویہ پتر تھوڑے دن پہلا خدا تساں لوکاں نے فصلاں کٹیاں نے، گندم کی کٹائی ہوئی ہے، اب تم دیکھنا کہ تھوڑے دن پہلے اس نے کہا کہ ساتھ میں ہوائیں چلی ہیں، جھکڑ چلے ہیں، جب فصل کٹتی ہے تو اس کا جھاڑ پھونک جو ہے وہ زمین پر پڑا رہتا ہے، یا تو آپ تو صفائی کرنے والی چیزیں پکڑ کر اس کو صاف کرو۔ اللہ نے کہا کہاں یہ میرا بندہ صاف کرتا پھرے گا، میں ہی اس کی ساری صفائی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے ہماری ساری کی ساری چیزوں کو ہوا کے ذریعے صاف کیا، وہ جھاڑ پھونک اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا۔ اب اس کے بعد سورج اتنی شدت سے پڑے گا کہ زمین کے اندر کریکس پڑیں گے، اور اس کے بعد جولائی میں بارشیں ہوں گی۔ اللہ تے ساڈے واسطے نویں سال دے دانیاں تے چاول کا انتظام کر رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ جی اللہ دا گلہ کرنے آپ ہے۔ تو تھنکنگ کا، سوچ کا فرق ہے۔ تو اسی سوچ کے فرق کو لوگ اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس میں پازیٹیوٹی دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی عمر۔ سر، صرف اور صرف سوچ کا فرق ہے، اور پریکٹس کے ساتھ اللہ سے لو لگانے کے بعد ہی
ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں یا ہوں گے کہ یہ قدرت کی عطا ہے جو آپ نے بات کی ہے، انہیں انسان خود سے تخلیق نہیں کر سکتا. جی. خدا کا شکر بھی خدا کی ہی طرف سے ہوتا ہے. واہ وہ واہ، اپنے کیا بندوں بات. کو چنتا ہے. وہ اپنے بندوں کو چنتا ہے کہ میں نے کس سے عبادت کروانی. عبادت بھی ہم اپنی مرضی سے، ہمارا اختیار ہی کچھ نہیں ہے. ہم کسی قابل نہیں ہیں. ہم عمر بالکل. بھائی بہت جی شکریہ، آپ نے اتنی باتیں کی. ابھی دیکھیں پروگرام میں وقت کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر چلیں. سر 40 منٹس ہیز اگو. 40 منٹ کا چلیں، پروگرام گزر. بہت شکریہ. اور اس وقت ہم اجازت نہ لیں. بے شک کل دوبارہ سے انشاءاللہ سر 10:30 بجے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اور کل کے ہمارے گیسٹ ہیں گفٹ یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں انس. کل نہیں بلکہ وہ تو پرسوں. پرسوں ہوں گے. پرسوں اوکے ویڈنسڈے کو. کل ہمارے پاس اے پی ایس اسکول سسٹم کے یس. بخاری صاحب ہمارے پاس گیسٹ ہوں گے. انشاءاللہ ان کے ساتھ لائیو گپ شپ لگے گی. آپ پروگرام کا حصہ ضرور بنیں گے گا. ایجوکیشن سسٹم پر بات کریں گے اور آپ لوگوں کی رائے اور آپ لوگوں کے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. میں بھی تمام ویور سے اجازت لینا چاہوں گا. آپ کی محبتوں کا شکریہ. کل دوبارہ سے 10:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی طرح سے ایک لائیو بیٹھک کا اہتمام کیا جائے گا. ہم آپ کے منتظر رہیں گے. خوش رہیں، خوش رکھیں اور اپنے ارد گرد تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنے. اللہ حافظ.